نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دن جب طلوع ہوتا ہے، آج 29 تاریخ ہے، فرمایا دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے، دن کہتا ہے کہ میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اگر آج کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ آج صبح سے لے کے جس کی قرآن مجید کی تلاوت رہ گئی اس کی رہ گئی، آج جس نے صبح سے درود پاک نہیں پڑھا اس کا رہ گیا۔ وقت بیچ میں آیا ہے، فجر کا بھی آیا ہے، اشراق کا بھی آیا ہے، چاشت کا بھی آیا ہے، لیکن جس نے چھوڑ دی اس کی رہ گئی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کا ضیاع، وقت کی قدر کا نہ کرنا۔ جانے کا وقت آ جاتا ہے، اعضاء کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، صحت کی جگہ بیماری اور جوانی کی جگہ بڑھاپا اور فراغت کی جگہ مصروفیت لے لیتی ہے، یہاں تک کہ زندگی اپنے وقت پر ختم ہو جاتی ہے اور ہم ابھی منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ بعد تھوڑے عرصے کے بعد میں نے ٹھیک ہو جانا ہے، چھوڑ دینی ہے میں نے ساری غلطیاں۔ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے مینج کیا جائے اور ایسے اعمال جمع کیے جائیں کہ جن سے آخرت کی زندگی میں ذخیرہ جمع ہو سکے، اور اپنا وجود جو ہے اس سے کسی کو نفع دے دیا جائے، کوئی فائدہ کر دیا جائے۔ ورنہ سیاستیں، تدبیریں ہر جگہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر کام ہی کسی نہ کسی چالاکی کے لیے کیا جا رہا ہے، ہر کام، سیاستدانوں سے لے کر دینداروں تک، الا ماشاءاللہ۔ تصنع نے، بناوٹ نے، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی نام ہونا چاہیے، میں بھی ایک شخص ہوں، مجھے بھی کہیں گن لیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے۔ کہاں رہے لوگوں کے نام؟ ختم ہو گئی باتیں۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں تے لکھاں گئے۔ تو اپنے وقت کو مینج کر کے زیادہ سے زیادہ اس سے کام لے لیا جائے، زیادہ سے زیادہ۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، وقت تھوڑا کام زیادہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول حدیث بھی وضع فرمائے، اسماء الرجال پر گفتگو بھی فرمائی، تحقیق بھی کی، راوی کی نوعیت کا ہے اس پر بحث بھی کی، حدیث کی سند اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس درجے کی ہے اس کو بھی نوٹ کیا۔ اور پھر آپ کبھی غور کریں تو امت کو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب بھی دی، اور زندگی کتنی ہوئی؟ 62 سال، اور انہوں نے سینکڑوں میلوں کا سفر بھی کیا احادیث کو جمع کرنے کے لیے، اور 62 سالوں میں کام کر بھی گئے۔ آج ان بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ 1000 کتاب والا حضرت رحمت اللہ نے لکھی ہے، اور کتاب ایسی ہے کہ ایک ایک رسالے کو کھولا جاتا ہے تو پورا پورا پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ 10 کتابیں رکھی تو 11ویں بھی اس میں سے تیار ہو گئی۔ اس پہ دلائل ہیں، اس پر عنوانات ہیں، اس پر فکر و نظر کے دریچے کھلتے ہیں۔ اتنا بڑا کام کیا، کیوں کہ وقت کو ضائع نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو میں تھوڑا مصروف تھا، لیکن جو دوست وہاں تھے ان کا خیال تھا کوئی تبصرہ ہو جائے، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں سب سے بہترین کام تبصرہ کرنا ہے۔ ایک بات آپ چھیڑیں سیاسی، وہ چھیڑنے کی دیر ہے، پھر سارے ہی، چونکہ اللہ ماشاءاللہ سارے ہی صحافی ہیں، سب کے پاس ہی کوئی نہ کوئی اندر کی خبر ہوتی ہے، وہ سارے نکال لاتے ہیں کہ نہیں تینوں میں دسنا اصل گل کی ہے۔ تو انہوں نے بات چھیڑی، کہنے لگے ملک کے حالات کیسے ہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک نہیں۔ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے، بالکل ٹھیک کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے جی واقعی؟ میں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ تو یہاں معمول بن گیا ہے، اس پہ کیا تبصرہ کرنا، یہ تو روز کی باتیں ہیں۔ کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کوئی نہ کوئی خبروں کی زینت بات بنی رہتی ہے۔ تو اب کیا وقت ضائع کریں گے؟ ہر وقت انہی تبصروں میں اپنا ٹائم گزاریں گے؟ اپنا جو کام ہے اسے صحیح کر کے کیا جائے، اپنی ڈیوٹی ٹھیک سر انجام دی جائے۔ جو اللہ نے میرے ذمے لگایا میں صحیح کر کے کروں، جو آپ کے ذمے لگایا آپ اسے ٹھیک کر کے کریں، لیکن اپنی زندگی سے کچھ کام لیں، وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، اسے مینج کریں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خادم کہنے لگا حضور یہ کام رہنے دیتے ہیں کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے بیٹا جو کام کل کرنا ہے وہ پھر کس دن کریں گے؟ آج والے کام کل پہ ڈالتے جا رہے ہو تو کل والے کام کب کرنے؟ اپنے اوقات کار کو اس طرح اگر روز ہم سستی کا شکار، زندگی میں جتنی ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ ہماری مجبوریاں نہیں ہوتی. جس جگہ ہم ناکام ہوئے اس کی وجہ کوئی ہماری مجبوری نہیں ہوتی، زیادہ تر ہماری سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی. ہمیں پتہ تھا ہم کر سکتے تھے، آگے بڑھ سکتے تھے، ہم نے محنت نہیں کی. اب ہم دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. دوسروں پہ دھر دینا فلانے کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا، یہ تو بزدلوں کا طریقہ، یہ تو جان چھڑانے والی بات. ہمارا ڈھیر سارا نقصان ہماری سستی سے ہوا. کڑاکے کی گرمی مدینہ منورہ میں، اور تمام لوگ اندر سے کواڑ بند کر کے دروازے آرام کر رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مجبوری کے تحت مجھے چھت پہ جانا پڑا. حالانکہ شدید گرمی تھی، میں جا نہ پا رہا تھا، لیکن میں گیا تو میری اچانک نظر پڑی دور سے ایک بوڑھا 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ اونٹ ہی چرانے تھے تو ذرا دوپہر ڈھل جاتی، عصر کا وقت ہو جاتا تو کام کر لیتے. کیا معاملہ ہے کہ اس وقت اتنی سخت گرمی میں کیا آخر مشکل آن پڑی؟ میں نے کہا اس کو نصیحت ضرور کروں گا. تو میں چھت سے نیچے اترا اور جیسے ہی میں باہر کی طرف گیا، جب تک وہ بھی قریب آ گئے تھے مکان کے، میری اچانک نظر پڑی تو میرا تو وجود کانپنے لگا. یہ کوئی عام شخصیت تو نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق کہتے میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا امیر المومنین دوپہر کا ٹائم ہے اور آپ تو فرمانے لگے عثمان یہ یار اونٹ 2 تھے مال غنیمت کے، بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا. تو میں نے کہا کہ حضور کسی خادم کے ذمے لگا دیتے. فرمانے لگے ذمہ داری میری ہے، خادم کی تو نہیں ہے نا. میری ذمہ داری ہے نا، خادم کی تو نہیں ہے، تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے دو. حضرت عثمان غنی فرماتے مجھے دوبارہ لیٹنا تھا پر میری آنکھ نہیں لگی. یہ اور پھر اگر کچھ کرتے بھی ہیں ہم تو ہم لا یعنی سی باتوں میں الجھ گئے ہیں، بے مقصد سی باتیں، کوئی لینا دینا نہیں ہمارا، بالکل نہیں. وہ فلاں کیا کر رہا ہے وہ دے لے گا حساب اللہ کو، اپنی فکر کریں. فلاں کہاں پہنچ گیا وہ جانے، اس کا رب جانے. بالکل لا یعنی بے مقصد اور لغو چیزیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان پتہ کون ہوتا ہے؟ نمازی کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، حاجی کا بھی، سخی بھی بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، عادل بھی بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے. لیکن فرمایا پتہ ہے خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے گا. تو محبوب فرمانے لگے جو بے مقصد اور فضول باتیں چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہے. چھوڑ دے لغویات، جس کام سے لینا دینا نہیں اس کام سے چھوڑ دے اپنے آپ. اور میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں انہیں اپنا اتنا نہیں پتہ ہوتا جتنا دوسروں کا پتہ ہوتا ہے. ساری خبر ہے، ساری سیاست کا پتہ ہے اور پوری مذہبی معلومات بھی ہیں، لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں، جان چھڑاتے پھرتے ہیں. ساری چیزیں خبر ہے، عمل کی باری آتی ہے تو سب سے پیچھے. تو اپنی زندگی میں لغوی. اور پھر ایک تیسرا مسئلہ ہے جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، وہ ہمارا پروٹوکول ہے. ہر بندے کا کوئی نہ کوئی پروٹوکول ہے، ہر بندے کا. حکم ہے شریعت میں کہ علماء کی عزت کی جائے، لیکن عالم کے لیے تو یہ ہے کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. عام آدمی تو اس کی عزت کرے گا، لیکن اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ خود بخود کہے میری عزت کرو، میں بڑی چیز ہوں؟ یہ تو اس کے لیے منع ہے. استاد کی عزت کی جائے گی، لیکن استاد کو اس خمار میں کبھی بھی اس کا قائل ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میری تو ریسپیکٹ ہونی چاہیے. یہ جو ہم نے خود بخود اپنا احترام بنا لیا نا، اور ہر چوتھے بندے نے
اس نے بھی ہمارا وقت ضائع، زیادہ وقت پروٹوکولوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو، گن مین ہونی چاہیے، 2-4 گاڑیاں ہونی چاہیے، آگے پیچھے میرا نام ہونا چاہیے۔ یہ بے مقصد چیزیں یہ وقت ضائع کرتی ہیں۔ صلاحیت دم عمل کرنے کا ویسے جذبہ ختم ہو، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا ڈرائیور رکھنے کے بیچارے کے، وہ پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا ڈرائیور رکھنے کے پیسے جو ہیں، تنخواہ جو دے سکتا ہے، وہ پھر ڈرائیور کے ذمے لگاتا ہے کہ تو نے گاڑی کا دروازہ بھی تو نے ہی بند کرنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بیچارے ڈرائیور پہلے دروازہ بند کرتے ہیں، پھر گھوم سے آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں۔ او خدا کے بندے، تو بڑی تکلیف میں ہو گیا ہے، حد ہو گئی ہے، اتنی زیادہ آزمائش کہ اب تیری گاڑی کا دروازہ بھی کوئی بند کرے، تو نے کمزور کر لیا اپنے آپ کو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، رات کا ٹائم تھا تو ایک خادم غلام رات کو بھی آپ کے پاس رہا کرتا تھا، رات کی جو ضروریات ہیں ان کے تعلق سے، تو وہ اچانک ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ، تو اس خادم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ چراغ جلتے جلتے گل ہو گیا، تیل ختم ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو آواز دی تو وہ سو رہا تھا۔ 2-4 لوگ بھی بیٹھے تھے، کچھ کام بھی ہو رہا تھا لکھنے پڑھنے کا، کچھ چیزیں تیار ہو رہی تھیں، فائلیں سمجھنے بن رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا خادم سو گیا ہے، اسی بھلا کی آکھیدا ہے، اے تنخواہ کا دی لیندا ہے، اینو پھر پیسے کدے دئی دینے، یہی ترجمہ ہے نا۔ تو وہ سو گیا ہے۔ حضرت کی نظر پڑی، خود اٹھے، جا کے چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، جلایا، روشن کیا، واپس آیا۔ تو اب یہ جو کئی مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، یہ بھی اتنا سونا مشورہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے اتنی نرم بات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو پورا اشتعال آ جائے، بڑی سونی۔ کسی نے کہا تھا بڑے بھولے بھالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑی دھیمی اور بڑی جناب ان کی باتوں میں مٹھاس، لیکن وہ تو اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، آپ سمجھنے خیر خائی ہے، وہ تو بہت بڑی شر انگیزی ہے۔ اب وہ قریب جو بندے بیٹھے تھے وہ پتہ کیا کہنے لگے، حضور حد ہو گئی، یہ کس بات کے پیسے لیتا ہے؟ آپ اتنے بڑے آدمی اور آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ اب یہ اظہار ہمدردی نہیں ہوتا، اشتعال انگیزی ہوتی، جناب آپ کو جانا پڑا۔ تو سیانے بندوں، ان سیانے لوگوں کا طریقہ سیانا ہوتا ہے، جذباتی نہیں ہوتا۔ اتنی جلدی کوئی بندہ انہیں اشتعال دے وہ آ نہیں جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہنس پڑے، کہنے لگے تھپکی دے کے آپ پریشان نہ ہوں، میں جب چراغ میں تیل ڈالنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب ڈال کے واپس آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ نالے جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ جتن جتن تے ہر کوئی، سارے جیتنے کے لیے اترے ہیں میدان میں، کوئی انوکھا کام بھی تو کرنا، تو اس لیے اتر جا کے میں نے ہارنا ہے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، او کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ تو اپنی زندگی میں ان پروٹوکول سے، ان بیماریوں سے، ان آزمائشوں سے باہر ہے۔ چوتھی اور آخری بات، ایک چیز اپنے ذہن میں طاری کر لیں کہ مجھ سے حساب میرے اعمال کا ہے، مجھے اس پر توجہ دینی ہے۔ مجھے دوسروں کا اتنا زیادہ ٹینشن کے ساتھ، اور ایک دوست ایک دن بیٹھے تھے تو کسی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے، کہنے لگے اس نے یہ سیاست کی، پھر اس کے بعد یہ کی، پتہ ہے جی وہ کیسے آگے گیا ہے، اس نے یہ چکر چلایا، پھر یہ چلایا، پھر یہ کیا۔ تو میں ہنس پڑا، میری ذرا ان سے بے تکلفی تھی، میں کیا پتہ تینوں بھی سارا ہی ہے، جی وہ انج گیا ہوندا تے ٹور تم ہی جانا سی، یہ چونکہ سارا تجھے پتہ ہے نا کہ اس نے یہ کیا تو مشہور ہو گیا، تو اس وجہ سے فیمس ہو گیا، یہ پتہ تجھے بھی سارا ہے، کیوں نہیں تو مان لیتا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ تو کیوں نہیں مان لیتا کہ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے عطا کرے، لیکن ساری باریکیوں کا تجھے پتہ ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے گیا ہوتا تو چلا تو نے بھی جانا تھا، لیکن ماننا کچھ چیزیں خالص اللہ کے فضل پہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا۔ ہم نہ خیال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ حکم ہوا کہ بستی میں سے سب سے نیک آدمی کو تلاش کر کے لائیں۔ ایک تو ہم گارنٹیاں دیتے ہیں نا، ہمارے نقیب خطیب گارنٹی دیتے ہیں فلانا بہت بڑا آدمی ہے،
اور ایک جس کو حضرت موسیٰ کہیں نیک آدمی ہے اور پوری بستی میں سے نیک ہے، وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے کہنے لگے کہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو بستی میں سے سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لا۔ حضرت موسیٰ اسے نیکی کی گارنٹی دے رہے ہیں، پھر اس سے فرماتے ہیں تو سب سے گناہگار۔ ہمارے ہاں تو دو ہی بندے نیک ہوتے ہیں، ایک میں نیک ہوں، ایک جو پورے ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے وہ نیک ہے، ہر ہاں میں ہاں ملائے۔ تیسرا تو نہ نیک ہوتا ہے نہ ہم ہونے دیتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تیسرا بھی کوئی نیک ہو جائے اور رائے کا اختلاف کرنے والا نیک ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ حضرت کلیم نے جب کہا تو وہ اللہ کے بندے کہنے لگے حضور میرے بس کی بات نہیں گناہگار کو ڈھونڈنا، مہربانی کریں کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں۔ کہ نہیں آپ نہیں ڈھونڈنا ہے۔ عرض کی حضور کرم ہو جائے تو کوئی اور ڈھونڈے۔ حضرت کلیم فرمانے لگے آپ ہی ڈھونڈیں گے۔ عرض کی 3 دن کی مہلت چاہیے، گناہگار ڈھونڈنا ہے۔ یہاں تو روز گناہگار ہے نا ہمارے سامنے اور تبصرے ہوتے ہیں۔ تیسرے دن مقررہ وقت پر مقررہ جگہ اس نیک آدمی نے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لانا تھا، پر حضرت کلیم فرماتے ہیں پتہ کس کو ڈھونڈا؟ اپنے گلے میں رسی باندھی اور لا کے حضرت موسیٰ کے دست مبارک میں دی اور عرض کی حضور بستی میں کچھ لوگوں کا مجھے شک تھا کہ ان میں غلطیاں ہیں، شک تھا، پر ان کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کا نرا شک تھا کہ شاید ہیں، اور جو میری ہیں وہ